اور بات یہاں آتی ہے کہ جہاں انہوں نے کام کیے آئی ول بیک اٹ، ناٹ ایز فرینڈس، کیونکہ میرا جب میڈیا میں کوئی بیٹھتا ہے کوئی دوست نہیں ہے میرا، میرے سب دوست ہیں، ویدر پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا گیلانی صاحب ہوں، میرے سب دوست ہیں، میرا یا الطاف حسین صاحب ہوں، سب دوست ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ آپ ایک جج ہوتے ہیں، آپ کسی کی سائڈ نہیں لے سکتے ہیں اور نہ لینی چاہیے۔ تو یہاں جو آپ کا ایک جو یہ اسپیسیفک سوال ہے، نمبر 1، جب وہ پاور میں ہوتے ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب آؤٹ آف پاور ہوتے ہیں ایکسیسیبل ہوتے ہیں۔ اب یہ میں کمپیئر کرتا ہوں ایپل ٹو ایپل، ان کمپیرزن باقی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں آپ کے سامنے، کوئی بھی پارٹی آپ لے لیں، لیکن بدقسمتی سے آپ کا یہ جو میں سوال کہتا ہوں یہ بڑا بدقسمت سوال ہے، کیونکہ اس سوال میں یہ ہے کہ کئی لوگ آپ کے اویلیبل نہیں ہوتے، نہیں آنا چاہتے ہیں، ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اینڈ دیٹ از ویئر پرہیپس ایک پرسپشن ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کو نہیں، دیکھیں جہاں کسی پارٹی میں اگر اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹ پرسن شوڈ بی ان دیٹ پارٹی۔ ٹھیک، اینڈ ڈیفینڈ یہ نہیں کہ جالوں کی طرح غلط آپ ڈیفینڈ کریں، ڈیفینڈ کریں جو صحیح بات ہے، ڈونٹ ڈیفینڈ دا رانگ، کیونکہ آپ اپنی لیڈرشپ سے بھی بےایمانی کر رہے ہیں، عوام سے بھی بےایمانی کر رہے ہیں اور اپنے ملک سے بےایمانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ نے سنا قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ بیان دیا کہ آصف علی زرداری صاحب جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، اور اس کے بعد فوراً جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے عدالت کے، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شروع دن سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی وہ الزامات جو ہے لگاتی چلی آ رہی ہے۔ اب اس بیان پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا کچھ شرمندگی کا سامنا ہے؟ حق صاحب، میں یہ آپ کی بات ہی کو آگے لے کے بات کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے حکومت کو تنبیہ کی، ان کو وارن کیا اور کہا کہ آپ جو ہیں سب سے بڑا جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ نے سمجھوتا کر لیا ججز سے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ یہی ہوا جب 15 مارچ تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اپنے وعدے کے مطابق ریسٹور نہیں کیا ججز کو، اس کی ڈیڈ لائن دی گئی، کہا گیا بار بار کہ آپ یہ کام کریں، آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے صدر صاحب نے یہ مناسب نہیں سمجھا، اور پھر انہوں نے انتظار کیا کہ وہ 15 مارچ کا دن آئے اور لاہور سے ایک جمع غفیر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو، اور وہ ابھی 30 میل کا سن لیں میری بات، نہیں میری بات سن لیں، صرف 30 میل کا سفر کیا تو اس کے بعد گورنمنٹ کو کرنا پڑا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریپوٹیشن آف دا سیم ایٹیچیوڈ ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کی بہت بڑی فتح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی سمجھوتا پیپلز پارٹی نے کیا ہے، جو پیپلز پارٹی نے سمجھوتا کیا ہے ججز کے ساتھ، پہلے ایک ڈیسیجن خلاف کر کے، یہ میاں نواز شریف کے تھریٹ اور اس پبلک پاور سے ڈر کے انہوں نے کیا ہے، ورنہ پبلک نے پھر اسی طرح ہی آنا تھا جس طرح 15 تھی۔ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ پیپلز پارٹی کو ایک دن پہلے وارن کیا اور پیپلز پارٹی نے پھر صحیح کام کیا۔ نہیں، مگر میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھریٹ، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مساق جمہوریت اس چیز کی اجازت دیتی کہ آپ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہے؟ نہیں، دیکھیں بالکل ٹھیک بات ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے، یہ ہمارے ساتھ ایک پاکستانی سیاست کے جو کرنٹ پالیٹکس ہے اس کے ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ بیٹھے ہوئے لیڈر، اور ان کا مختلف ادوار میں ذوالفقار علی بھٹو سے ان کا ایک بہت ہی اہم رول رہا ہے سینٹرل لیول پہ، یہ اس چیز کا حصہ تھے۔ دیکھیں کیوں یہاں سی او ڈی کی ضرورت محسوس ہوئی، کیوں دونوں بڑی پارٹیوں نے بیٹھ کے سمجھوتا کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کوئی چھوٹی لیڈر نہیں تھی، انہوں نے نواز شریف صاحب کی کال پہ آ کے بیٹھ کے جو معاہدہ کیا تھا، ان دونوں لیڈرز کی ویژن تھی فیوچر میں کہ اگر ہم ساتھ نہ چلے، اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدوں کا احترام نہ کیا تو پھر مارشل لاء دوبارہ جو آئیں گے اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ تو یہی وعدہ ہوا تھا 2007 میں لندن میں، اور جب اس کا احترام نہیں کیا گیا سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم، تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ ڈیموکریسی کے لیے آپ خطرہ ہیں، اگر آپ یہ کنٹینیو رکھیں گے تو ڈیموکریسی کنٹینیو نہیں رہے گی، اس لیے۔ ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ 2-3 بار
ایسے مواقع آئے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے میثاق جمہوریت پر عمل نہ کرنے کی مثال قائم کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے مسلم لیگ نون پاکستان پیپل پارٹی پر الزام لگاتی ہے میثاق جمہوریت کے حوالے سے نہ عمل کرنے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ میثاق جمہوریت پر عمل کر رہی ہے؟ کہ میثاق جمہوریت پہ کوئی ایسی میرے خیال میں بات نہیں کوئی کہہ سکتا. میثاق جمہوریت پہ نہیں، البتہ آپس میں جو ڈائلاگ جو بات چیت ہوئی اس پہ وعدے وعید ہوئے، جو اس پہ وعدوں میں جو ہے کمی بیشی ہوگی. پالیٹکس از اے سائنس آف ٹائمنگس، اس میں ٹائمنگ میں جو ہے کمی بیشی آ جاتی ہے، اور اگر یہ کمی بیشی آئی ہے تو اس کا میثاق جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ویسے آئی ہے. اور اگر آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے اس پہ معافی مانگ دی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ٹائمنگ میں نہیں کر سکا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ پھر اس پہ عمل درآمد نہ ہوا ہو، جو کہا پھر اس پہ ہو گیا تھا عمل درآمد. مگر پھر اختلافات جو ایک دم ایک تلخ قسم کے بیانات، یہ تلخ قسم کے بیانات، یہ جو میاں صاحب نے بات کی ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن خود میاں صاحب ہی کر سکتے ہیں کہ کس سیاق و سبات میں انہوں نے یہ بات جو ہے کی ہے. ہمارا تو میاں صاحب کے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے لڑنے کا پروگرام نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. پی جے میر صاحب، ایک بہت اہم بات میرے ذہن میں آئی ہے پنجاب کے حوالے سے بھی. اگر دیکھا جائے گزشتہ دنوں میں نے ایک پروگرام جو پنجاب اسمبلی میں ریکارڈ کروایا، گورنر پنجاب جو ہے وہ سخت ترین غیر جمہوری الفاظ استعمال کر کر بیان دیتے ہیں مسلم لیگ نون کے بارے میں. جیسے آپ ڈاکٹر چوہان صاحب کے قائدین جو ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں یا ان کے جو نمائندگان ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ گورنر پنجاب اور پاکستان پیپل پارٹی کے بارے میں سخت ترین بیانات جو دیتے ہیں. گورنر ہاؤس اور پنجاب اسمبلی یا وزیر اعلیٰ ہاؤس سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اتنے سخت بیانات جو دیے جاتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پنجاب، ہمارا پاکستان جو ہے ان بیانات کا متحمل ہے، اس طرح ترقی کر سکتا ہے، یا اس کا کیا حل ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان بیانات کو جو ہے ہم روک سکتے ہیں اور آپس میں پیار محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی جب ساری پارٹیز اکٹھی ہوئی تھیں، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، تلخیاں ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کو جو سلانڈرنگ کی ہے وہ ختم کی جائے اور ایک نیا ایک چیپٹر لے کے جائیں. بڑی اچھی بات تھی. آپ کے پاس ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ اب گورنمنٹ آتی ہے، مسلم لیگ کے اچھے ووٹ ہوتے ہیں، پی ایم ایل کے بھی ووٹ ہوتے ہیں، ایم کیو ایم، سب آ کے ایک، اس وقت انفیکٹ نیشنل گورنمنٹ ہی ہے یہ، آ کے اب آپ جب ایک گاڑی چلاتے ہیں اس گاڑی کے اندر پرانی رنجشیں ابھی بھی ہیں. دیکھیں نا، سلمان تاثیر صاحب اگر آج جو بات کرتے ہیں، شاید وہ یہ نہ بھولے ہوں کہ جب ان کو لاہور میں الٹا تھانے کے اندر لٹکا کے تو ان کو جو مارا گیا تھا، شاید ان کے دماغ میں وہ چیزیں ہوں، کیونکہ ایک امپیکٹ رہتا ہے. شاید شہباز شریف صاحب کے دماغ میں وہ چیزیں ہوں کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہوں، یا جو ورکرز ہیں نیچے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہوں. تو یہ جو جیسے کہ جہانگیر صاحب نے بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے، یہ اس کا وقت نہیں رہا. اور یہ جو ہم ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، یہ ہم اپنے سیاسی نظام کو ہی ڈیمیج کر رہے ہیں. کیونکہ آج ایک اٹھ کے ایک بڑے سے نعرے لگا دے گا کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. جیسے ابھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے، پروبیبلی اگر انہوں نے کہا بھی ہوگا وہ اتنے ہارڈ ورڈز میں نہیں کہا ہوگا، لیکن اس کو مس انٹرپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو نمبر 1 میں یہی کہوں گا کہ یہ جو آپ کا بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اس کے اندر جو آپ کی لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ ہمیشہ ایک گائیڈ لائن دے اپنے ورکرز کو کہ آپ اس لائن پہ چلیں، انڈیپینڈنٹلی نہ چلیں. کیونکہ ہم دیکھتے رانا ثناء اللہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، احسن اقبال ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، ادھر سے پیپلز پارٹی میں کیرا صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور جو دوسرے منسٹرز ہیں دوسری دیتے ہیں، نبیل گبول کچھ اور بات کرتا ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ، ناٹ ان ون پارٹی. آپ ایک پارٹی کو نہ اس میں شامل کریں. ایک پارٹی ہے جو کہ بالکل ایک لائن پہ چلتی ہے، اینڈ دیٹ از دی ایم کیو ایم. ایم کیو ایم از ان فیکٹ دی اونلی، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں، ایم کیو ایم از دی اونلی پارٹی جو کہ ایک پارٹی لائن لے کے چلتی ہے، اور اس کا ورکر جو ہے وہی بات کرے گا جو کہ
ان کی جو رابطہ کمیٹی ہے اور رابطہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، پھر اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. سو یہ جو چیز ہے آئی فیل کہ اس کو باقی پارٹیز میں بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ شامل ہوتے ہیں پروگرام یورپ کی آواز میں. ملتے ہیں بریک کے بعد.